اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے آب زمزم کے کچھ فضائل اور اس کے پینے کا طریقہ عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر آب زمزم آب حیات ہے۔ آب حیات کہا جاتا ہے جس کو پینے کے بعد انسان کو حیات مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسا پانی ہے تو وہ پانی زمزم کہیں گے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ زمزم کا پانی یہ بہتر ہے یا جنت میں جو حوض کوثر ہے اس کا پانی بہتر ہے۔ دونوں طرف علماء کی آراء ہیں، لیکن جمہور علماء اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آب زمزم جنت میں جو حوض کوثر ہے اس کے پانی سے بھی بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا اور دل کو نکال کر دھویا گیا۔ تو باقی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، لیکن پانی جنت سے لے کر نہیں آئے، بلکہ پانی انہوں نے آب زمزم استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی یہ حوض کوثر کے پانی سے بہتر ہے۔ اگر حوض کوثر کے پانی سے بہتر نہ ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح باقی چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے تو پانی بھی جنت سے ہی لے کر ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آب زمزم ہے انہا برکت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک برکت پانی ہے۔ وَفِيهِ طَعَامُ الدَّوْمِ، کہ اس کے اندر کھانے کا ذائقہ ہے، اور فرمایا جس بیماری کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جائے یہ اس بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس پانی کو شبہ کا نام دیا ہوا تھا۔ شبہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کے پیٹ کو بھر دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی تھی ہم ہوٹل کی طرف منہ نہیں کرتے تھے کہ وہاں جا کر روٹی کھانی ہے، ہم بھاگتے ہوئے بیر زمزم پر جاتے تھے، وہاں سے 2-3 گلاس اٹھا کر پانی پیتے تھے، ہماری پیاس بھی بجھ جاتی تھی، ہماری بھوک بھی مٹ گیا کرتی۔ میرے نبی نے فرمایا منافق اور حقیقی مومن میں فرق یہی ہے، منافق جب زمزم کا پانی پیتا ہے وہ سیر ہو کر نہیں پیتا، جب مومن زمزم کا پانی پیتا ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنے پیٹ کو بھر کر پانی پیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے آپ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی مقصد ایسے حل نہیں ہو رہا، آپ زمزم کے پانی کو ہاتھ میں لیں اور اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ سے دعا کریں، پانی پئیں، اللہ رب العزت کی ذات اس مقصد کو پورا کر دیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت میں نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو میں حج کرنے کے لیے گیا، وہاں جب میں بیر زمزم پر آیا ہاتھ میں نے پانی کا گلاس پکڑا اور میرے ذہن کے اندر ایک شخصیت گھومنے لگی جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے اس روئے زمین پر بہت زیادہ حافظہ عطا فرمایا تھا، اس کا نام تھا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ میں نے تیرے نبی کی حدیث سنی ہے کہ زمزم کے پانی کو جو آدمی پیتا ہے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اس روئے زمین پر ایک شخص ایسا ہے جس کو تو نے انتہا درجے کا حافظہ عطا فرمایا ہے، اللہ میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں حافظ ذہبی جیسا مجھے بھی حافظہ عطا فرما دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات نے میری اس دعا کو قبول کیا، جتنا حافظہ اللہ کی ذات نے حضرت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ کو عطا فرمایا تھا اس سے کہیں زیادہ حافظہ اللہ کی ذات نے مجھے عطا فرمایا۔ اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں لیکن وقت بالکل کم ہے، اس لیے میں اب اس کے پینے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا جس وقت آدمی زمزم کا پانی ہاتھ میں پکڑے اور اس کے بعد زمزم کی دعا ہے وہ پڑھے،
وہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، اللہ وسیع رزق عطا فرما دے، اور وکل داء من کل شفا، اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ مانگنی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا ومن کل داء شفا، اے اللہ علم نافع عطا فرما دے، رزق وسیع عطا فرما دے، ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد اس پانی کو پینا شروع کرے۔ میرے بھائیوں پینا کس طرح ہے؟ کھڑے ہو کر پینے ہیں یا اس کو بیٹھ کر پینے ہیں؟ میرے بھائیوں اس بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آب زمزم کو جب پینا ہے اس وقت کھڑے ہو کر پینا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من زمزم، میں حضور علیہ السلام کے پاس زمزم کا ایک ڈول لے کر آیا، وہ شاربہ، حضور علیہ السلام نے اس پانی کو پیا، وہوا قائم، حضور علیہ السلام بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا۔ تو یہ علماء کہتے ہیں جب حدیث میں آ گیا حضور علیہ السلام نے اس کو کھڑے ہو کر پیا ہے، لہٰذا زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ اور بعض علماء نے کہا نہیں، بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک پانی ہے، جس طرح باقی پانیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں اور نبی کا طریقہ ہے کہ ان کو بیٹھ کر پینا ہے، جس طرح زمزم کے پانی کو بھی بیٹھ کر پیا جائے گا۔ باقی رہ گئی وہ حدیث، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حدیث نبی علیہ السلام کے حج کے موقع کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے طواف زیارت کیا، اس کے بعد بیر زمزم پر تشریف لے کر گئے، وہاں صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ بھی پانی پی رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا پانی دے دو، نبی حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ اندر سے اپنی ماں سے پانی لے کر نبی علیہ السلام کو پیش کرو، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور علیہ السلام کو پانی پیش کیا اور آقا نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اس لیے کہ نیچے کیچڑ تھا اور رش بہت زیادہ تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ علماء کہتے ہیں عذر کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پیے ہیں، اس لیے سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر اس پانی کو پیے۔ اور ہم حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام مناسک ہے، انہوں نے اس کے اندر لکھا، فرمایا زمزم کے پانی میں اختیار ہے، چاہے تو کھڑے ہو کر پی لے چاہے تو پھر بیٹھ کر پی لے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کھڑے ہو کر بھی نوش فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام نے اس پانی کو اس موقع کے علاوہ میں بیٹھ کر بھی نوش فرمایا ہے، تو لہٰذا اختیار دے دیا جائے، چاہے تو کھڑے ہو کر پی لے چاہے تو بیٹھ کر پی لے۔ اور میرے بھائیوں اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی زمزم کے پانی کو کس طرح پیا جائے، تو پھر میں نہ اس کو یہ کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر پی لو اور نہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر پی لو، بلکہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جس حالت میں آپ کو زمزم کا پانی پیش کیا گیا ہے بس اسی حالت کے اندر آپ اس پانی کو پی لو۔ میرے بھائیوں اگر آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہونے کی حالت میں آپ کو زمزم کا پانی پیش کیا گیا، آپ بیٹھنے کی حالت میں پی لیں، آپ کھڑے نہ ہوں، اس لیے کہ ایک تو ان احادیث کی مخالفت ہو جائے گی جن کے اندر پانی کو بیٹھنے کا حکم ہے، اور پھر ان علماء کی رائے کی بھی مخالفت ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر جو ہے وہ پانی پیا جائے۔ اور اگر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کو زمزم کا پانی پیش کیا گیا تو اس کو چاہیے آپ کو بیٹھے نہ بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اس کو پانی پی لے، اس لیے کہ حدیث کے اندر کھڑے ہو کر پانی پینا بھی آیا ہے، اور پھر ان علماء کی قصداً مخالفت بھی نہیں ہوگی جو کہتے ہیں کہ بھائی بیٹھ کر پانی پینا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس لیے میں تو جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی زمزم کا پانی ہے، جس حالت میں آپ کو پیش ہوا ہے آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہونے کا اہتمام نہ کریں، بیٹھ کر اس کو پی لیں، اگر آپ کھڑے ہیں بیٹھنے کا اہتمام نہ کریں، بس کھڑے ہو کر آپ پی لیں۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ قصداً نہ تو احادیث مبارکہ کی مخالفت ہوگی اور قصداً نہ ہی ان علماء کی مخالفت ہوگی جو اس کے خلاف کا قول اختیار کرتے ہیں۔ دعا ہے خدا کی ذات مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔